معاشرت نہ. دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں دوسری طرف مرد ہیں, مخلوط نہیں. لیکن اب مخلوط بھی ہوتی, وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے. اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے. بڑھ رہا ہے کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. پہلا پردہ سیگریگیشن, ٹھیک ہے, کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے, تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے, لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا. میں تفصیل سے کر چکا ہوں, وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں, آڈیو بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میثاق میں چھپ بھی چکی ہوں. اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو, اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی, وہ لپٹی ہوئی بھی ہو, اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے, اسی کی شکل بعد میں برقعے کی شکل میں آ گئی. آسانی ہو گئی. جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا, صرف ایک ہاتھ فری ہوگا. اگر آپ نے برقعہ اوڑھ لیا ہے اور نقاب بھی ڈالا ہوا ہے, دونوں ہاتھ فری. ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے, بچے کو لے کر دکھانا ہے, بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے, ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو برقعہ اس کی ایک ارتقائی شکل ہے. تیسرا پردہ چار دیواری, گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا, نہ محرم نہیں جائے گا. چاہے وہ آپ کا داماد ہے, لیکن داماد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے, آپ کی ایک بیٹی ہے, دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے. ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے, وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں, سالیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں ہے. یہ تیسرا پردہ ہے. چوتھا پردہ ہے ستر. محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے, صرف چہرہ, سر کے بال بھی نہیں, ہاتھ اور پاؤں. یہ ستر کہلاتا ہے. یہ تیسرا پردہ ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے, بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے. مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان عورت. اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے. یہ چار پردے ہیں اسلام میں. اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بیخکنی کی جا رہی ہے, ختم کیا جا رہا ہے, اور یہ ماسٹر سٹروک ہے. اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شے ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کلچر تھا, اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا. ایسے ایک مثال حج کی ہے. حج تو جاہلیت, دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا, بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. میں حاضر ہوں پروردگار, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے, اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں. یعنی وہ جو عیسائیوں کی تثلیث ہے, تین میں ایک, ایک میں تین, تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے, وہ ختم کر دیا گیا. اب تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہی اصلاح کی گئی نا. تلبیہ پہلے بھی تھا, اب بھی. طواف حرم کا پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. بیت اللہ آپ جانا ہے, منا میں ٹھہرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ, میدان عرفات میں. اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی, ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے, وہ صرف منا میں ٹھہرتے. اس کو روک دیا گیا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جاؤ تم بھی وہیں پر, تمہارا کوئی خاص مقام نہیں. عرفہ جو ہے, الحج علی عرفہ, حج تو نام ہی عرفہ کا ہے, وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن اعظم ہے. باقی تمام مناسک میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے, لیکن اگر عرفہ رہ گیا, وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے, قیام کرتے تھے 2 یا 3 دن, اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے, ان کی حمد, ان کی ثنا, ان کے بیان. اب کہہ دیا گیا نہیں, فذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم,
جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اس کو چھوڑو، دفع کرو، اب اللہ کا ذکر کرو، قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ، کمی کے ساتھ حج کے مناسک بنا دیے۔ تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کہ کلچر ہے، یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، کلچر ہے، لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے۔ یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے، مزامیر کے ساتھ، سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے۔ اچھا، ایک ان سے بھی بڑے دانشور ہیں، بڑی محترم شخصیت ہے ہماری قومی سطح پر، انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے، شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا، مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ بتاؤ۔ اب بتائیے جھٹائی کا کیا علاج ہے؟ قرآن شراب کو رجس من عمل شیطان قرار دے رہا ہے، شیطانی عمل، ناپاک، فاجتنبوہ کا حکم دے رہا ہے، اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے۔ فہل انتم منتہون کی دھمکی سے باز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ احکام حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان دہ گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی، چھوڑ دی گئی بات۔ پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں نشے کی حالت میں۔ اس کے بعد آخری حکم سورہ مائدہ کے اندر آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے۔ کہاں کہا گیا کہ حرم علیکم الزنا؟ کہیں کہا گیا انما حرم اللہ الزنا؟ کہیں ہے؟ قرآن مجید میں نہیں، حرام کا لفظ تو نہیں آیا۔ ولا یزنون سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن، اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے۔ کیا ولا تقربوا الزنا؟ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا ہو اس مقام کے قریب مت جاؤ، بس، مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں۔ جیسی تعویل پرویز صاحب نے کی کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال